السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ سید طلعت حسین موجود ہیں, ہمارے کولیگ, ایکس کولیگ, لیکن ظاہر ہے سینئر جرنلسٹ ساتھی ہیں, اور آج موقع ملا کہ ان کو پکڑا جائے. یہ سوشل میڈیا نے کیا گیم کی ہوئی ہے, اب تو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا کو چھوڑ کے سوشل میڈیا کی طرف ایک شفٹ ان کا آ جاتا ہے. تو کیا مطلب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک تو آپ پہلے واردات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ معصوم بن کے سوال کرتے ہیں. آپ نے اس کا آغاز کیا بیسیکلی سوشل میڈیا کو استعمال کیا سنجیدہ معاملات کو ٹیک اپ کرنے کے لیے. اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہم یہ اصرار کیا کرتے تھے کہ قیوم صدیقی جو ہیں ایک باقاعدہ پروگرام ملنا چاہیے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کیوں نہیں ملا آپ کو. لیکن آئی اسٹل بلیو کہ جنہوں نے آپ کو پروگرام نہیں دیا انہوں نے آپ سے بڑی فیور کی, کیونکہ اس کے بعد آپ کو چڑھا غصہ. آپ نے کہا کہ میں نے اپنا کام جو ہے پروفیشنل کام جو ہے وہ میں نے سوشل میڈیا پہ لکھ دینا, ڈاکومنٹ تو کرنا ہے. میرے خیال میں یہ جو آغاز تھا وہ ایسے ہی ہوا کہ جب آپ نے مجبوریاں پیدا کیں پروفیشنل صحافی کے لیے, اور پروفیشنل صحافی کو گالم گلوچ والا صحافی نہیں ہے, وہ جینون صحافی ہے, وہ معاملات کو ڈاکومنٹ کرتا ہے. جب آپ نے اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کی تو اس کو پلیٹ فارم درکار تھا. اب پلیٹ فارم اس وقت سوشل میڈیا موجود تھا, تو سوشل میڈیا نے نمبر ایک کام تو یہ کیا کہ اس میں سے بیچ میں سے مالک کو نکال دیا. تو جو کام کرنے والا ہے وہ خود ہی مالک بھی ہے, تو مالک نکل گیا تو ایک جو فلٹر ہے وہ بیچ میں سے نکل گیا. نہیں تو ایڈیٹر تو پہلے نکل چکا تھا, اب مالک بھی نکل گیا. تو ایڈیٹر کا تو انسٹیٹیوشن, آپ بھی ایڈیٹر رہے ہیں, بڑا ہی امپورٹنٹ تھا. تو یہ جو خود را گروتھ ہوئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جرنلسٹک پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو بیشتر لوگ نہیں, بینگ اے جرنلسٹ جس کو آپ یا میں آبزرو کرتے ہیں, لوگ دوسرے تو بڑی آسانی سے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہوا ہوتا انہوں نے. کھلی منڈی ہے اور اس کے اندر جو اپنے آپ میں تمام کام کر سکتا ہے اس کا مال ٹھیک ہوگا, اور جو مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے جس نے وہ احتیاط نہیں برتی فلٹرز کے باوجود, تو سوشل میڈیا پر تو طوفان ہی اس نے برپا کرنا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر برا صحافیانہ مال بیچا تو بھلے آپ کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہوں, لیکن آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. تو اصل مسئلہ تو وہیں پہ کھڑا ہوگا نا پھر, کہ جب آپ مین چینلز پر آتے ہیں پھر بھی کریڈیبلٹی آپ کی بہت کم ہے, اور جب آپ سوشل میڈیا پر جا کے انٹ شنٹ بولتے ہیں پھر بھی کریڈیبلٹی کم ہے. ہمارے جیسے صحافی جن کو کچھ اندازہ ہے کہ صحافت کرنے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, ہم اس سے کہیں زیادہ احتیاط کرتے ہیں. اور آپ اس کے خود روزانہ آپ اس کو تجربہ کرتے ہیں, مجھے بھی روزانہ تجربہ ہوتا ہے. جب آپ کو بطور ایڈیٹر بھی سوچنا ہے, بطور رپورٹر بھی سوچنا ہے, بطور نیوز ایڈیٹر بھی سوچنا ہے, بطور پروڈیوسر بھی سوچنا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں پہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو وائلیٹ تو نہیں ہو رہے, میوزک ہے, ساؤنڈ ہے, ویڈیو ہے, تو وہ تمام کام جو مالکان کے نظام کے اندر بہت سے لوگ کیا کرتے تھے آپ میں مرکوز ہو گیا. تو صحیح امتحان ہے یہ. وہ ہم کرکٹ میں کھیلا کرتے تھے نا سنگل وکٹ, ہاں جی, تو پہلے گیارہ کی مدد پر آپ انحصار نہیں کر سکتے, سنگل وکٹ ہے یہ. اچھے ہیں تو تیر لیں گے. تو کیسے مطلب آپ یا میں جو ہے ہم کیسے, مطلب میں مجھے تو پتہ ہے کہ یار چلو آج ایک امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, بٹ آپ جنرل کرتے ہیں, پالیٹکس کے اوپر بھی کر رہے ہیں, انٹرنیشنل اب جیسے الیکشنز ہو رہے تھے اس کے اوپر بھی ہے, سو ہر چیز دیکھتے ہیں. تو کس طرح سے آپ کسی ٹاپک کو چوز کرتے ہیں کہ یار یہ اس پہ بات کرنی چاہیے؟ اس میں اپنے بھی ڈونٹس اینڈ ڈوز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. ڈونٹس بہت زیادہ ہیں. ایک تو میرے خیال میں جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب اور کے جو پلیٹ فارم ہے, مثلا یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم جو ہے, ان کے اپنے جو رولز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں, اور وہ رولز لکھے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر وہ نان نیگوشیبل رولز ہیں. آپ وائلنس کو پروموٹ نہیں کر سکتے, آپ پورنوگرافی کی بات نہیں کر سکتے, آپ چائلڈ ابیوز کے اوپر کام نہیں کر سکتے, آپ الٹی سیدھی باتیں کریں, دوسرے پر الزامات لگائیں, آپ ہیجان برپا کریں. بڑے سخت رولز ہیں, اس سے کہیں ذرا سخت رولز ہیں جو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر لاگو ہونے چاہیے اصل میں, لیکن نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ایشو آف دا ڈے صدیقی صاحب, جو ایشو آف دا ڈے ہے اس کو ہم پک کر لیتے ہیں, اور پھر سٹوری اور تجزیہ جو ہے وہ تو ذرا ہم کر ہی سکتے ہیں. تو میں تو بہت زیادہ اس کو کمپلیکس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک اور چیز ہے جو ہمیں لرن کرنی پڑی, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام تر جو ہے نا لوازمات کے ساتھ صحافت کی ہے. وہ لوازمات یہاں پہ لاگو نہیں ہوتے.
اب دیکھیں نا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں اس کے اندر تو ہم اوور آل دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، ٹویٹر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے اندر ٹرینڈز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو وہ ٹرینڈ کو دیکھ کے اور پھر اس کا وہ کرنا ٹاپک کہ ہاں کون سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کسی ٹاپک کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. لیکن یہاں پہ تو لوگ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ فردوس عاشقآباد نے یہ کہہ دیا، وہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایکچوئل نیوز جو ہے وہ تو کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے، کہیں کچھ اور پک رہا ہوتا ہے، ہم وہ اس کو اگنور نہیں کر جاتے. اگنور کر جاتے ہیں. لہٰذا میں نے تو آج تک ٹرینڈ کو فالو کر کے کوئی پروگرام نہیں کیا، آپ بھی نہیں کرتے. 3-4 اور بھی دوست ہیں جن کے ہم پروگرام جانتے ہیں، وہ ٹرینڈ کو فالو کر کے پروگرام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو سبسکرپشن ہے یا ویورشپ ہے اس کو دھچکا لگتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ویورشپ کے لیے تو پروگرام کرتے نہیں. چونکہ میری تو تربیت ساری پرنٹ کے اندر ہوئی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ سٹوری کارآمد ہے، تجزیہ جاندار ہے اور اس کے اوپر آپ کا نام لگا ہوا ہے. اگر اچھا کام ہوگا تو لوگ اس کو دیکھ لیں گے. اور الحمدللہ ہم نے کریڈیبلٹی بچانے کے لیے مین سٹریم سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے. اور یہاں پر آ کر اگر آپ ٹرینڈز کی خاطر کریڈیبلٹی کا ستیہ ناش کر دیں تو بات تو بنی نہیں، پھر تو ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو وہ جو دیکھیں وہ سوشل میڈیا کا ایک اینگل ہے، وہ چلتا رہے گا، جس کے اندر ٹھٹھا بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، وائلنس بھی ہے، جن موضوعات کا آپ نے ذکر کیا. لیکن فردوس عاشق امان جو ہے وہ ایک سنجیدہ موضوع کے طور پر بھی تو ٹیک اپ کی جا سکتی ہے، جو کہ ہے. تو یہ آپ کے پاس بہت ڈائیورسٹی اس کے اندر موجود ہے. اور ویور جو ہے وہ بہت آپ سمجھیں کہ سمجھدار ہے. جس نے آپ کو دیکھنا ہے نا سنجیدگی سے، وہ آپ کو ہر حال میں دیکھے گا. اور یہ ضمانت موجود ہے کہ سنجیدہ ویور جو ہے وہ وہاں پر آئے گا ضرور. تو اس میں ہم دیکھیں کہ انڈیویجول ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ ٹی وی چینل کے بڑے بڑے اینکرز جو ہیں وہ آتے ہیں، اپنے پروگرام تو کر رہے ہیں وہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ گئے ہیں. جب ان کے پاس ایک بڑی اسکرین موجود ہے ملینز کے اندر، مطلب آپ یوٹیوب کا تو کچھ اور ہے نا کہ 1 دیکھے گا، 2 دیکھیں گے، 3 دیکھیں گے، 4 دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ تو آپ ٹی وی کو تو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ اتنی بڑی میڈیم وہاں موجود ہے تو یہ ادھر کیوں آ گئے، حالانکہ ادھر مجھ سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے اور سارا کچھ ہے، بڑا پلیٹ کیا فارم ہے. پیسہ بہت ہے اس کے اندر؟ نہیں، کیا ہے؟ پیسہ تو کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہے پیسہ اس کے اندر کیا ہونا، اتنا ہی ہوتا ہے کہ ٹیم آپ کی چل جائے، وہ بہت ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا، وہ ہمارے گاؤں میں دیہاتی علاقوں میں جب جس کو روٹی کہتے ہیں، ہماری تو ہر چیز روٹی ہوتی ہے، چاہے چاول ہی پکے تو روٹی ہوتی ہے. تو روٹی جو ہے وہ جب نرم ہوتی ہے نا، اس کے اندر کوئی اچھا کوئی کھانا نہیں پکا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ چول جڑے ہیں نا میٹھے، وہ زیادہ سارے بنانا. تو میٹھے چاول کا اضافہ کر کے وہ اپنی روٹی کی عزت بچانے کی کوشش کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑے پلیٹ فارم والے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی جو روٹی کی قدر و قیمت ہے نا، وقت بڑے چینلز کی وہ بہت کم ہو گئی. پیپل ہیو نیئر زیرو ٹرسٹ لیول. آئی کین ٹیل یو، آئی بالس کا ایشو نہیں ہے. لوگ آپ کو کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے، میں نہیں دیکھا جانا چاہتا، میں سنا جانا چاہتا ہوں. تو دیکھا تو یہاں سے بیٹھ کے آپ وہ ٹی وی سامنے دیکھ رہے ہیں نا، کیا چل رہا ہے وہاں پہ، شکل نظر آ رہی ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ویورشپ، آئی ایم انٹرسٹڈ ان لسنرشپ. اور ایسے لوگ جو سوچیں بھی اس کے اوپر، تو ان کو پتہ ہے کہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں. سوشل میڈیا وہ اسکرین بن گئی ہے جہاں پر اگر آپ سنجیدگی سے کام کریں تو آپ کی کریڈیبلٹی اور عزت بچ سکتی ہے. جو بڑی دلچسپ آپ نے بات کی کہ کہنے کو کروڑوں ویورشپ ہے، اتنے بڑے ایڈورٹائزر وہاں پہ آ رہا ہے. تو بھائی اگر آپ کے پاس سارا کچھ موجود ہے تو یہ چھوٹی اسکرین میں کیوں گزرے ہیں آپ؟ کریڈیبلٹی، اچھا صحافی اچھا کام کر کے اس میڈیم کو استعمال کر کے اپنی کریڈیبلٹی بچا سکتا ہے، جو آج کل بہت مشکل ہے بچانا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر. نہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ آگے ایسے ہی ہوگا مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ، یا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو تبدیل کرے گا یا کرنا پڑے گا اس کو؟ کیونکہ یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو موضوعات جب ڈسکس ہونے شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ مجبوراً ادھر بھی جا کے ڈسکس تو ہونے ہی ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ریسنٹلی جو ہے وہ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے جنرل باجوہ کی، کوئی مین اسٹریم کوریج نہیں ہوئی. نواز شریف کی تقریر، کوئی مین اسٹریم کوریج نہیں ہوئی، لیکن اس کا رسپانس مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے آتا ہے. یعنی یہ تردید یا اس کے اوپر رسپانس، بٹ سٹوری نہیں. اس کا کلاسک کیس جس کو کہتے ہیں نا، ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ. یعنی بڑا کوئی اور ہے، دم چھوٹی سی ہے لیکن دم نے گھمایا ہوا ہے اس جانور کو. جو بیلنس آف کریڈیبلٹی ہے
بیلنس آف ویورشپ کی میں بات کرنا, بیلنس آف ریسورسز کی بات نہیں کرنا. جو بیلنس آف اور گریوٹی آف کریڈیبلٹی ہے, اٹ از گریجولی شفٹنگ ٹورڈز دا سوشل میڈیا. اور مین اسٹریم چینلز کا آلریڈی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کرنٹ افیئرس کی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے ان کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بھائی 4 بندوں کو جب آپ کو پلیز کرنا ہو تو پھر تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ چاروں کے بیچ میں جا کے آپ گریں گے, چاروں آپ کو جوتے لگائیں گے, اور وہ ہو بھی رہا ہے. کوئی بھی پلیز نہیں ہوتا, پلیز کرنے کی سب کو کوشش کرتے ہیں. تبھی تو آپ نے دیکھا کہ جو اسٹیج اور تھیٹر والے ہیں ان کے ذریعے کرنٹ افیئرس کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بھی اب ماڈل جو ہے نا آپ کو پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بنیادی صحافت جو ہے اس کو اگر آپ نے اپنے چینلز کے اندر جگہ نہیں دی, لوگ آپ کو دیکھیں گے بٹ نو بڈی ول بلیو یو. یو ول ہیو, مطلب آپ کا وہی امپیکٹ ہوگا جو سرکاری ٹی وی کا ہوتا ہے, لگا ہوا ہوتا ہے ٹی وی کے اندر, باربر شاپ پہ بھی لگا ہوتا ہے, دکانوں پر لگا ہوتا ہے, نان بائی کے وہاں پر بھی لگا ہوتا ہے, لیکن میوٹ پہ ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یار اچھا انہیں یہی گال کرنی ہے. تو میرے خیال میں مین اسٹریم میڈیا کے لیے سوشل میڈیا نے بہت بڑا چیلنج کھڑا کیا ہے. اور دیکھیں, اور آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, آپ پر صرف صحافیانہ ضابطے کا کنٹرول ہے, جس کے ہم خود دعوے دار بھی ہیں اور اس کی ضمانت بھی دیتے ہیں. مالکان کا تو کوئی ضابطہ نہیں ہوتا. لیکن پہلے جو ہوتا تھا نا جی کہ تواڈے نال گل نہیں کرنی, اتنے گل ہو گئی ہے. ہوں تو اتنے اللہ ہے اور اسی انہوں جواب دے گئے ہیں, تھلے اسی آپ ہے گئے ہیں جڑے ضابطے تحت چلتے گئے ہیں, بیچ میں کوئی نہیں ہے. سو یہ فیسینیٹنگ ہے پاکستان کا لینڈسکیپ اس وقت. اچھا, اس میں جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے ڈیجیٹل ہے, آن لائن ہے, تو اس کو مینیپولیٹ کرنے کے حوالے سے بہت سارے ٹولز بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے 1,20,22,000 سبسکرائبر ہے, لیکن ویوز آپ کا آتا ہے 50,000 ہے, 60,000 ہے, ایک مہینے کے اندر وہ 1.5-2 لاکھ پہ چلا جائے گا. لیکن کچھ ایسے ہیں وہ کچھ نہیں, کافی ہے. کافی ہے, ان کے ویوز اس قدر تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کہانی ہے, یہ کیا ہے, یہ کوئی, لیکن آپ امپیکٹ اس کا وہ نہیں نظر آتا. دیکھیں, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ اور میں اس دھندے میں نہیں ہیں کہ ہمیں پاکستان کے طول و عرض سے کتنے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں. جو ویورشپ انگیجمنٹ ہے اس کی پرسنٹیج بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کے 1.5 لاکھ سبسکرائبر ہیں اور 1.5 لاکھ ویور انگیجمنٹ ہے, تو اس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویور آپ پر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. رکھیں 2 ملین بنائیں, اگر دیکھنا 20,000 نے ہے اور 2 ملین کی اوپر کوئی کریڈیبلٹی نام کی نہیں ہے, کوئی ریزوننس نہیں ہے, کوئی امپیکٹ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اخبار میں خبر کرتے تھے تو اخباریں جب وہ محلے میں تقسیم ہوتی تھی تو باہر میں تو کبھی کبھی نکلتا ہوتا تھا کہ کوئی یہ کہ جی ہم نے آپ کی خبر پڑھی ہے. جب تک آپ کو یہ فیڈ بیک نہیں ملتا, اور اس وجہ سے نہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ موجود ہوں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میں نے کتنی مرتبہ مین اسٹریم میڈیا کو پچھلے 1.5 سال کے اندر انکار کیا ہے. وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. میں مین اسٹریم میڈیا پہ جاتا ہی نہیں ہوں. میں نے تہیہ کر لیا کہ ابھی میں نے مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں جانا, ابھی نہیں جانا. ایکسکلوسیوٹی برقرار رکھنا چاہتے ہیں نا, ابھی تو بہت تیز ہے, ٹیز کرتے ہیں لوگ. امپیکٹ صدیقی صاحب, اور یہ پہلا انٹرویو میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ میرے دل میں آپ کی بہت رسپیکٹ ہے ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے جب بھی کورٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز سمجھنی ہوتی ہے یا ڈاکومنٹ کرنی ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹلی ان کو کال کرتا ہوں اور میں ان کا پروگرام دیکھتا ہوں. اور ابھی یہ انٹرویو جو ہے نا وہ انہوں نے بڑے طریقے سے کیا. میں نے ان سے کوئی ڈاکومنٹس منگوائی, انہوں نے کہا جی ڈاکومنٹس تب دیں گے جب آپ ہم سے بات کریں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ بارٹر قابل قبول ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کو عزیز ہے, تو آپ اور میں اس دھندے میں نہیں ہیں کتنے لوگ موجود ہیں, امپیکٹ ہے یا نہیں ہے, سٹوری ڈاکومنٹ کرتے ہیں, لرزہ طاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر نتیجے تو ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن ہوتا ہے تو امپیکٹ ہے. تو میرے خیال میں امپیکٹ پہ فوکس کریں. وہ ارتھمیٹک دوسرا ہے, اس کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے ٹویٹر کے اوپر فالوور بڑھاتے ہیں, ویسے ہی سبسکرائبر بھی بڑھاتے ہیں. نہیں, لیکن یہ اس کا جو ارتھمیٹک ہے, اگر آپ اس کو جا کے سرچ کریں, وہ کتنی آپ کو ایکوریٹ جو ہے وہ چیزیں بتا دیتا ہے کہ ہاں کیا ہو رہی کیا نہیں ہو رہا ہے, کون کس طرف سے دیکھ رہا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں, چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں دیکھے جا جو رہے فٹ پرنٹ ہے, ہم آپ کو یہ بتائیں کہ چینلز کے اوپر پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ میں فلاں چینل پہ آتا ہوں تو آپ برانڈ کی بیساکھی کو استعمال کرتے ہوتے تھے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس چینل کی ممکنہ ویورشپ یہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ بعض چینلز ہیں جن کو کوئی بھی نہیں دیکھتا پھر بھی چوتھے نمبر کے اوپر وہ ٹکے ہوئے ہیں, تیسرے نمبر پر ٹکے ہوئے ہیں.
ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ ہے. جس طرح آپ فرما رہے تھے, کون سی ایج کیٹیگری آپ کو دیکھ رہی ہے, کس ملک میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے, کس ٹائم پہ دیکھا جا رہا ہے, کتنا دیکھا جا رہا ہے, یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے اور آپ اس سے آرگو نہیں کر سکتے. اسی کی وجہ سے آپ کے اوپر ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں اور وہ ہم کنٹرول نہیں کرتے. سو ان اے وے آپ کا چینل جو ہے نا اسپیکس فار اٹ سیلف اور آپ کے نمبر اسپیک فار دیم سیلس. اگر یہ آپ کے ساتھ موجود ہے اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک پلیٹ فارم جو انڈیپینڈنٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے. سڑک پہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے STH دیکھا؟ ملتے ہوں گے تو مبالغے کے بغیر میں آپ کو بتاؤں کہ I've had occasions کہ جب گاڑی چلتے ہوئے ریڈ لائٹ کے اوپر جو بہت رینڈم ہوتا ہے, محلے میں تو آپ کو پتہ ہے, سڑک پہ بہت رینڈم ہوتا ہے. I've had people کہ جی کل جو آپ نے بات کی تھی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یا اس سے اتفاق نہیں کرتا. فیڈ بیک میں آپ کو بتاؤں جو پوچھے گا ہم سیگمنٹ کرتے ہیں پر ویک. ابھی میں لیٹسٹ آپ سے شیئر کر رہا تھا 450 سوال آتا ہے. 30% خیر سوال وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں محلے کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, گلی ٹھیک نہیں ہے, روٹین کے. بٹ 450 سوال ہمیں ایوری ویک وی ریسیو, اور ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز سوالوں کا فلو جو ہے وہ کم کریں. 4 بندے لگے ہوئے اس کو کام کرنے کے لیے. انبلیویبل فیڈ بیک. پہلے ہوتا تھا کہ وہ کہتے اخبار میں آ گیا کریڈیبلٹی, پھر کہتے ٹی وی پہ چل گیا کریڈیبلٹی, پھر خبر سے نکلا ٹکر چل گیا. آج کل کوئی نہیں کہتا, آج کل کہتا ہے موبائل تے سوشل میڈیا تے آ گیا کریڈیبلٹی. اس کو تباہ کرنے والے بھی بہت ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اتنا بڑا وسیع سمندر ہے, تو جس نے ڈوبنا ہے تباہی پھیلاتے ہوئے وہ ڈوب جائے, لیکن اگر آپ کو تیرنا آتا ہے نا, اسکائی از دا لمٹ. چلے یہ تو سوشل میڈیا کی ہم نے بڑی تعریف کر دی. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی بہت ارسپانسبل ہے کہ گرفت کوئی نہیں ہو سکتی ہے یا وہ دوسرا ہے اور پھر اس کا وہ ہے, لیکن اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے. موجودہ پولیٹیکل سیناریو کس طرف, یہ جو شادیانے بج رہے ہیں کہ بلاول نے جو ابھی کہہ دیا ہے نواز شریف کے حوالے سے, اور یہ پی ڈی ایم دعویٰ کر رہی ہے جنوری سے پہلے کچھ ہو جائے گا, کیا واٹ از یور انالیسز اور انفارمیشن کیا ہے؟ دیکھیں انفارمیشن تو کہیں کوئی پینڈولم سوئنگ ہے؟ پینڈولم سوئنگ نہیں ہے, بنیادی طور پر ترجیحات کی بات ہے. دیکھیں جو الائنس ہے وہ کوئی نکاح تو ہے نہیں جس کے اوپر آپ نے یکساں وعدے وعید کے ساتھ, یکساں نقطہ نظر کے ساتھ ایک رشتہ جوڑا ہے جو اس وقت تک قائم رہے گا جب تک موت آپ کو جدا نہیں کرتی, اگر آپ ایک تھیری کی بات کریں. یہ تو ایک وقتی نظریہ ضرورت کے تحت آپ اکٹھے ہوئے ہیں, ارینجمنٹ ہے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو یور پوائنٹ آف ویو جسٹ بیکاز یو آر ان اے لائی آف مائنڈ. تو بالکل, تو اس میں پیپلز پارٹی کی آپ کو جو سافٹ پالیسی کا علم ہے, اگر آپ دیکھ لیں صفدر کی جو ایپیسوڈ ہوئی کیپٹن صفدر کی سندھ کے اندر, تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بیانیہ آپ دیکھ لیں اور نون لیگ کا بیانیہ دیکھ لیں, اور یہ جانتے ہوئے پیپلز پارٹی کو کہ نون لیگ نے سندھ میں جا کے ان کے ہارٹ لینڈ میں جا کے 8 دن تک ہیڈ لائنز گریب کی ہیں ایک ایسے صوبے میں جس میں ان کی پریزنس جو ہے نامنل ہے, اور بسادہ احترام کیپٹن صفدر کی وجہ سے جن کو اپنے حلقے کے اندر بھی بہت جو ہے نا زیادہ سنجیدگی سے لوگ نہیں لیتے, ماں سوائے اپنی کنسٹیچوئنسی جو ان کی بنی ہے. تو پیپلز پارٹی نے یہ دھچکا لے لیا, انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ہائپ کریٹ نہیں کی, دیٹس اے پالیسی. پھر بلاول بھٹو زرداری نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی, پھر چیف نے ان سے بات کی, پھر پولیس والوں سے بات کی, تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. 14واں دن ہے, انکوائری کا پتہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی جس کے صوبے میں یہ بات ہوئی ہے, جس کا آئی جی اغوا ہوا تھا, مبینہ طور پہ ڈنٹ ٹیک اٹ اپ. 30 ڈیز کا انہوں نے تو 30 ڈیز کی بات کی, 30 ڈیز, لیکن اس کے اوپر کوئی پروگرس رپورٹ تو آنی چاہیے تھی. اچھا اب آ جائیے کہ کیا اسے پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے. جو بلاول بھٹو صاحب کا جو انٹرویو چلا اس کے اوپر 2 بڑی بھاری بھرکم وضاحتیں تو آ چکی ہیں. شہری رحمان صاحب نے ٹویٹ کیا اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا. تو یو کین سی کہ کتنی وہ کوشش کر رہے ہیں یہ باور کروانے کے لیے کہ بھائی ہمارا کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے. آئی تھنک اچھا, لیکن اس میں کچھ ویسے آؤٹ آف دی بلو بھی جو ہے نا وہ چیزیں ہوئی ہیں, کچھ ایگزیجوریشن بھی میڈیا کے اوپر ہوئی ہے, ٹویسٹ اور اینگلنگ کچھ زیادہ ہوئی ہے. ہیڈ لائنز لگا دی ہیں وہ والی جو تھی نہیں اس میں. ایگزیکٹلی, جب آپ اس کا ویڈیو دیکھتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں وہ بالکل مختلف. تو یہی تو مین اسٹریم کا مسئلہ ہے. مین اسٹریم کا خیال ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ چلاکیاں کر سکتا ہے. لوگوں کے ساتھ آپ ویسے بھی چلاکیاں آپ کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن اب جب پیرلل سسٹمز موجود ہیں تو لوگ وہ انٹرویو دیکھ لیں گے, آپ کی ہیڈ لائن پٹ جائے گی. تو آپ نے جو تمام تردد کیا کہ جی یہ لفظ لگائیں تو یوں ہو جائے گا, دیٹ کرافٹینس ہیز اے کاؤنٹر اویلیبل.
اچھا PMLN بھی آپ نے دیکھا ہے انہوں نے ان معاملات کو بالکل نہیں اچھالا، JUI نے بھی ان معاملات کو بالکل نہیں اچھالا. تو PDM کے اندر کا جو بنیادی اتحاد ہے اس کے اہداف کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ کیا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے انتخابات کروانے ہیں یا انتخابات کروانے ہیں اور موجودہ نظام سے آپ نے جان چھڑوانی ہے ان کے محاورے کے مطابق. میرا خیال ہے PDM انٹیکٹ ہے. کیا PDM یہ اچیو کر پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ PDM کے اندر کافی کنفیوژن بھی موجود ہے، کیونکہ جب آپ اہداف کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اسٹریٹجی بھی بنانی پڑتی ہے. اب نہیں دیکھیں پہلے مرحلے کے اوپر تو 3-4 بیک ٹو بیک جلساز اینڈ دیر از، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا گیپ، اور پھر اس کے بعد بیک ٹو بیک جلسے، اور پھر جنوری کی ڈیڈ لائن کے لانگ مارچ، پھر آگے سینٹ. تو کہاں تک مطلب اچیو کر پائیں گے یہ کیوں یہ پالیسی کا جھول تھا، ان کا پولیٹیکلی وزڈم کا نہ ہونا تھا، کیا یہ یا غلط انالیسز کر لیا انہوں نے، اینالائز غلط کیا، لوگوں کو درمیان میں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ان کو نہیں پتہ کہ ہاں ایک مومنٹم کریٹ کرنے کے بعد اگر ڈیفیوز کریں گے تو پھر آپ کو اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. میرے خیال میں اس وقت جو جلسوں کا کروانا، ان کی ترتیب، ان کے اندر جو الفاظ بولے جا رہے ہیں، وہ یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک مرتبہ افتخار چودھری جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، ان کے گھر کے سامنے جا کے، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کی سپورٹ میں تقریر کی، جی بیان دیا. اس کے بعد فرحت اللہ بابر صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ ون ٹائم یوز کے لیے دوبارہ میں نے بیان نہیں دینا، کیونکہ ان کے تحفظات تھے افتخار چودھری کے اوپر بہت سارے. سپورٹ کر دی چونکہ دانشمند خاتون تھیں اور بڑی کائیاں سیاستدان تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ون ٹائم یوز اونلی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو نون لیگ کی طرف سے بیانیہ آیا ہے، یہ شاید 1 ٹائم 2 ٹائم یوز اونلی کے لیے تھا. ڈاکومنٹ کر دیا، بلی کو تھیلے سے نکال دیا، اپنے لیے ریڈ لائنز کریٹ کر دی، دوسرے کے لیے بھی حدود. اب اس کے اندر وہ کھیلا جائے گا. جو منیمم ایجنڈا ہے میرے خیال میں اس کے اوپر اتفاق رائے ہے. جو میکسیمم ایجنڈا ہے اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں. منیمم ایجنڈا کیا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نئے انتخابات کروانے ہیں، اور جس حد تک صاف اور شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں وہ ہم کروائیں. اس کے لیے آپ کو پھر ظاہر ہے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. کیا منیمم ایجنڈے کے لیے وہ پاپڑ بیل پائیں گے؟ ابھی تک تو میرے خیال میں یہ ٹکے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو ڈارک ہارس ہے وہ نون لیگ نہیں ہے، وہ JUI کا کردار انتخابات کے لیے ماحول اسلام آباد میں بنانے کے لیے بہت ہی کروشل ہے. ان کے پاس بندہ بھی ہے، ان کے پاس تنظیمی صلاحیت بھی ہے، اور ان کے جو پروٹیسٹرز باہر نکلیں گے ان کو آپ عام پولیٹیکل ورکرز کی طرح لاد کر تھانہ شہزاد ٹاؤن کے اندر نہیں بند کر سکتے. سو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ نیکسٹ کپل آف منتھس. ہاں، اور پھر اس میں ظاہر ہے بہت مزے کا سب کچھ بنے گا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر وہ گراؤنڈ ری آکوپائی کر سکے گی جو PTI ان سے لے گئی تھی. یہ ایک بڑی اہم چیز دیکھنی ہوگی. نون لیگ کا اپنا تو ایک ہے، ووٹر کتنا شفٹ ہے اس کے اندر کوئی اتنا بڑا نہیں آیا. ایون MNAs MPs کے اندر بھی کوئی بڑی ہلچل نہیں ہو پائی ہے. اٹ از امیزنگ. بہرحال کبھی کبھی ہم طلعت صاحب کے پاس آتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ دیکھتے ہیں کہاں تک چل سکتا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہدار.